صلاح الدین صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. میرے خیال سے اس بات کا تو اندازہ تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد جب ریگولر بینچز اور آئینی بینچز الگ الگ کر دیے تو معاملہ بڑا کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا. لیکن پچھلے 2 ہفتے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں سم اپ کرنے کی, پھر آپ ایکسپلین کیجئے گا. ایک معاملہ جو کیس کسٹمز ایکٹ کا تھا, اس میں یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ 191A کے بعد, آرٹیکل 191A کے بعد آئینی بینچ اس کیس کی سماعت کر سکتا ہے, ریگولر بینچ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اس پر آپ نے کہا کہ یہ اعتراض جو کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے. پھر انہی سماعتوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹس کیے جاتے ہیں. انفیکٹ 2 دن پہلے تو عدالت میں یہ سوال بھی ہوا کہ کیا جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں اور ججز ہیں ان کو بھی کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز دیے جا سکتے ہیں. پھر اب جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے وہ اس بات پہ ہوا ہے کہ کیا جوڈیشل آرڈر آنے کے بعد جو کمیٹی ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے اس کو انڈو کر سکتی ہے. یہ کیا ہے, ذرا پورا معاملہ پہلے ایکسپلین کیجئے گا. ایسا ہی ہے. یہ جب 26ویں ترمیم جب یہ سامنے آئی تھی, جب ڈرافٹ بھی سامنے آیا تھا, تو یہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جب آپ کورٹوں میں اس قسم کی ڈیفرنٹ بینچز بنا دیں گے اور ان کی جو اختیارات ہیں وہ مختلف ہوں گے, ان کی جو جورسڈکشنز ہیں وہ مختلف ہوں گی, تو ہر کیس میں یہ مسئلہ اٹھے گا. اور یہی مسئلہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اٹھا, جس پہ پھر یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایک فیصلے میں کہ جو کانسٹیٹیوشنلٹی ہے کسی قانون کی وہ ہائی کورٹ کی آئینی بینچ کے پاس نہیں جائے گی بلکہ وہ ریگولر بینچز کے پاس جائے گی. اس آرڈر پہ بھی امپلیمنٹیشن کچھ بینچز کر رہی ہیں, کچھ بینچز نہیں کر رہی. تو وہاں بھی ایک کیوس کی سچویشن بنی ہوئی ہے. کبھی مقدمہ آئینی بینچ کے پاس جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ واپس ریگولر بینچ میں بھیجیں, کبھی ریگولر بینچ والے واپس آئینی بینچ میں دیتے ہیں. تو تمام کیسز وہاں بھی ایک انسرٹنٹی اور التوا کا شکار ہیں. یہاں سپریم کورٹ میں بھی یہی ایشو اٹھا کہ آیا کسٹمز ایکٹ کی ایک شک تھی, وہ ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی تھی. اس میں ایک پرائیویٹ ریسپونڈنٹ کا وکیل تھا. پھر یہ جب سپریم کورٹ میں 2-3 سال سے یہ اپیل چل رہی تھی, پھر یہ جب بینچ کے پاس, ریگولر بینچ کے پاس لگی, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیس یہاں سنا جا سکتا ہے یا یہ آئینی بینچ کے پاس جائے گا. اس چیز پہ ایک ایشو فریم ہوا کہ اس کیس کو کدھر جانا چاہیے. جس دن کیس لگنا تھا تو پھر بینچ چینج ہو گیا. ایک نئے جج صاحب عقیل عباسی صاحب اس بینچ میں آ گئے. اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ نیچے ہائی کورٹ کا فیصلہ میرا ہے, اس لیے میں اس کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہتا اس اپیل کی سنوائی میں. تو پھر ایک نئی بینچ, جو پرانی بینچ تھی جس نے کچھ حد تک یہ مقدمہ سنا ہوا تھا, ان کے پاس ریفر ہوا. وہ جو کیس تھا منڈے والے دن لگنا تھا, وہ کیس نہیں لگا. ایڈیشنل رجسٹرار نے اس کو ڈی لسٹ کر دیا. اس پہ پھر جب بینچ نے پوچھا کہ یہ کیس کیسے ڈی لسٹ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے. تو پھر یہ ایک نیا ایشو اٹھا کہ آیا جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی, یا جو آئینی بینچز والی کمیٹی ہے, کیا ان دونوں کا یہ انتظامی جو اختیارات ہیں جی وہ کسی جوڈیشل آرڈر پر حاوی ہو سکتے ہیں. تو وہ جو ایشو ہے, اور جب یہ ایشو طے ہوگا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ آیا ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کی طرف سے واقعی توہین عدالت ہوئی ہے, کورٹ کے آرڈر کی نافرمانی ہوئی ہے یا نہیں. تو یہ اب جو فیصلہ ہے اب محفوظ کیا ہوا ہے بینچ نے. جمعرات والے دن اٹارنی جنرل کے دلائل تھے, اور احسن بھون صاحب اور خواجہ حارث صاحب جو امیکس کیورائے تھے, ان کے دلائل سن کے بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. صحیح. تو ایک تو اس چیز کا جواب آنا ہے کہ کیا کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے جوڈیشل آرڈر کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن جو دوسرا معاملہ تھا ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس صاحب کے خلاف توہین عدالت کے حوالے سے, اب اس پر تو کل ہی ہم نے دیکھا کہ ایک انٹرا کورٹ اپیل جو ہے انہوں نے کی ہے, اور اس پہ 6 رکنی بینچ بھی بنا دیا گیا ہے اور وہ سماعت کرے گا. تو فیصلہ اب تک جو منصور علی شاہ صاحب کا بینچ ہے اس نے دیا نہیں ہے, لیکن پہلے یہ چیلنج کر دیا ہے. کیا غیر معمولی بات ہے یا ایک یوزول پریکٹس ہے یہ؟ عموماً تو اپیل اس قسم کے کنٹمپٹ کے کیسز میں جب کاروائی ہو اور کوئی فیصلہ سنایا جائے
تو عموماً تو اس وقت ہی اپیل فائل کی جاتی ہے. انٹرم سٹیج پہ، انٹرلوکیوٹری سٹیج پہ صرف نوٹس جاری کرنے پہ عموماً اپیلیں انٹرٹین نہیں ہوتی. ایک ٹیکنیکلی کوئی بھی آرڈر ہے جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز میں، وہ اپیل تو کیا جا سکتا ہے، مگر عموماً کورٹ کی جو پریسیڈنٹس ہیں اور روایات رہی ہیں وہ یہی ہے کہ انٹرلوکیوٹری سٹیج پہ اپیلیں انٹرٹین نہیں کی جاتی. جی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب اس کیس میں چلیں جب فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس عدلیہ میں ججز کی تقسیم کے حوالے سے کئی عرصے سے بات ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اس کو فکس کرنا ہے، اور حکومت جو کہ ترمیم لے کے آئی ہے، ان کے اتحادیوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کیا یہ تقسیم کا مسئلہ بڑھ نہیں گیا؟ کیونکہ پہلے تو انفرادی لیول پہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ججز کے پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ایک تقسیم نظر آ رہی تھی، لیکن اب تو اگر آپ نے آئینی بینچ اور ریگولر بینچز کو الگ کر دیے تو کچھ ججز ہیں جو بینیفیشری ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ متاثرین ہوں گے، تو یہ تقسیم تو رہے گی اور بڑھتی جائے گی ایک طریقے سے. یہ تو 26ویں ترمیم کے ٹائم پہ یہی کہا گیا تھا کہ اگر آپ ججز میں آپس میں اس طرح سے باقاعدہ تفریق کریں گے کہ یہ ججز جو ہیں یہ آئینی ہیں، اور یہ ججز جو ہیں یہ غیر آئینی ہیں، ان کے اختیارات الگ ہیں، ان کے اختیارات الگ ہیں، تو نیچرلی اس چیز میں تفریق بڑھے گی، وہ کم تو نہیں ہو سکتی. کیونکہ تمام ججز نے جو حلف اٹھایا ہے وہ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے. اب آپ نے بیسکلی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو 7 یا 8 ججز ہیں یہ اپنے حلف پر عمل کر سکتے ہیں، باقی جو ہیں وہ اس حلف سے محروم ہیں. تو نیچرلی یہ تقسیم بڑھتی جائے گی. اس کا طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے میری نظر میں کہ اس میں تمام جج صاحبان کو جو ایک فل کورٹ بنائی جائے اور یہ تمام جو ایشوز ہیں یہ سیٹل کریں، چاہے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے یا جوڈیشل آرڈر کے. آیا کون سی بینچ کیا کیس سن سکتی ہے، نہیں سن سکتی، یہ تمام چیزیں پھر جب تک آپ تمام ججز کو شامل کر کے نہیں کریں گے تو آپ وہی نتیجہ دیکھیں گے جس طرح جب بندیال صاحب کے دور میں ایک بات ہوتی تھی کہ یہ ہم خیال بینچ ہے اور باقی جج صاحبان جو ہیں وہ ایکسکلوڈڈ ہیں. تو وہی سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کا ریزلٹ یہ آئے گا کہ کسی بھی بینچ کے فیصلے میں ون سائڈ یا دی ادر یہی کہہ رہی ہوگی کہ یہ تو بینچ شروع سے ہی اس طرف تھا یا یہ بینچ شروع سے ہی اس طرف تھا. جب تک سب کو ملایا نہیں جائے گا میں نہیں اس مسئلے کا حل دیکھتا. کیونکہ صلاح الدین صاحب ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے نا کہ اگر لیٹ سپوز روسٹر بن جائے اور ریگولر بینچ کے سامنے کوئی کیس فکس ہو جائے، لیکن دوران سماعت اگر کوئی ایک وکیل کہہ دے کہ نہیں اس میں آئین کی یہ شک کے حوالے سے میں اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ریگولر بینچ وہیں پہ سیز ہو جائے گا اور معاملہ آئینی عدالت میں چلا جائے گا. تو یہ تو بڑی ایک پریکٹس بن جائے گی وکلا کی جانب سے بھی. اگر ان کو لگ رہا ہوگا کہ کوئی فیصلہ شاید ان کے خلاف آ سکتا ہے، وہ کہیں گے نہیں میں تو یہ آئینی سوال اٹھاتا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ بالکل، میں نے یہی چیز بینچ کے سامنے یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کی تھی اپنے دلائل میں کہ یہاں تو ہمارے ہاں عام جو سول ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اس میں میرا رائٹ ٹو پراپرٹی یا رائٹ ٹو ٹریڈ جو ہے وہ بنیادی حقوق میں شامل ہے. کسی بیل کے معاملے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں میرا آئین کا آرٹیکل 9 جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی. کسی رینٹ کے مقدمے میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس میں جو مالک مکان ہے اس کا رائٹ ٹو پراپرٹی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. تو اگر یہ تمام کیسز میں جب بھی کوئی سوال اٹھے گا تو وہ معاملہ پہلے پھر کمیٹیز کے پاس جائے گا، پھر اس کے بعد آئینی بینچ کے پاس جائے گا، پھر آئینی بینچ کہے کہ نہیں یہ تو کوئی خاص آئینی نوعیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ واپس جائے. تو ایک کیوس والی سچویشن جو ہم پریڈکٹ کر رہے تھے 26ویں ترمیم کے جب پاس ہو رہی تھی، وہ کیوس والی سچویشن آج دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ.